قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا عدد خلقک ورضا نفسک وزینة عرشک ومداد کلماتک في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا صاحب الحسن والجمال. حضرات محترم، الحمدللہ تبارک و تعالی انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس سلسلہ کی آج 14ویں محفل کے اندر ہم شریک ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. حصول برکت کے لیے ولادت باسعادت کے حوالے سے اور اس ضمن میں حضور کے نام پاک کے حوالے سے صرف 2 باتیں عرض کر کے اختتام کرتا ہوں. پہلی بات یہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھوایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نام پاک پر ایک بار مکہ کے کافروں کو بھی توفیق مل گئی کہ انہوں نے بھی اس پر غور و فکر کیا. صحیح بخاری شریف میں روایت پاک موجود ہے. حضور کے دشمنوں نے ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس کیا، جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم سارا دن ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہوئے عیب جوئیاں کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے انہیں محمد ہیں. تو محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جائے، محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرے. آخر زمانہ گزرے گا، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، غور کریں گے تو ہمیں تو لوگ بے وقوف کہیں گے کہ محمد بھی کہتے تھے اور غیبت بھی کرتے تھے، محمد بھی کہتے تھے مخالفت بھی کرتے تھے. تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. بڑے بحث مباحثے کے بعد یہ طے پایا، لوگوں نے کہا یا تو، بلکہ اس میں ابو جہل جو تھا وہ سب کا نمائندہ تھا، وہ کہنے لگا یا تو باتیں کرنا چھوڑ دو یا نام بدل دو. محمد کہہ کر ہم گلہ نہیں کر سکتے، محمد کہہ کر ہم عیب جوئی نہیں کر سکتے، یا نام بدل دو یا یہ نکتہ چینی اور اعتراض بازی چھوڑ دو. انہوں نے کہا اعتراض بازی تو ہم سے چھوٹ نہیں سکتی کیونکہ لت پڑ گئی ہے نا، نہیں چھوٹ سکتی، عیب جوئی اور نکتہ چینی نہیں چھوٹ سکتی. البتہ یہ آسان حل ہے کہ ہم ان کو محمد کہنا چھوڑ دیتے ہیں، نام بدل دو.
پھر اس پر ڈبیٹ ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، بالآخر ساری آراء اور سب کی رائے سننے کے بعد، سب کے مشورے کے بعد یہ طے پایا آج کے بعد انہیں محمد نہیں کہنا بلکہ انہیں کہنا ہے مزمم معاذ اللہ۔ مزمم کا جو لفظ ہے یہ محمد کا الٹ ہے، یعنی پچھلی محفلوں میں بھی آپ سن چکے، محمد کا جو معنی ہوتا ہے اس کی ضد میں جو مخلوق جو مفہوم سمجھ آئے وہ سمجھ لیں مزمم میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ محمد حمد سے، حمد کا معنی تعریف، اور مذمم جو ہے وہ ذم سے ہے، مذمت سے ہے، مذمت کا معنی برائی۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد نہ ہم باتیں تو کریں گے مگر محمد کہہ کر نہیں کریں گے بلکہ مذمم کہہ کر کریں گے۔ دربار رسالت لگا ہوا تھا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ اب تو لوگوں نے حد کر دی، اب تو آپ کو لوگوں نے محمد کہنا بھی چھوڑ دیا ہے، اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم ان کو مذمم کہا کریں گے، محمد نہیں کہا کریں گے۔ اور یہاں بڑی لطف والی بات ہے، میں وہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ جب میٹنگ ہو رہی تھی نا، مشورہ ہو رہا تھا، تو ابو جہل نے کہا آہستہ بولو، انہوں نے کہا سارے آپس میں تو بیٹھے ہیں، کیا آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ کوئی ہم میں سے کوئی جا کر بات باہر لیک کر دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اگر ہماری باتیں اس دیوار نے سن لی اور دیوار کی پرلی سائڈ سے میرے بھتیجے کا گزر ہوا تو یہ دیوار اس کو سارا کچھ بتا دے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ پتھر ہے یار، مٹی ہے، یہ کہاں بولے؟ اس نے کہا پچھلے دنوں میں تمہیں بتاؤں، بیٹھے تو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کرنے کے لیے، وہاں بھی اللہ نے دشمنوں کے منہ سے حضور کی تعریف کرا دی۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا میں راستے سے گزر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے تھے، وہ میں نے مٹھی میں لے لیے، اور مٹھی میں لینے کے بعد میں آ گیا گھر میں نے کہا وہ بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے، آسمان سے اوپر کی خبریں دیتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ قربان جاؤں حضور کی ادا پر، یہ دیگر انبیاء کرام سے تو معاملہ مختلف تھا، ہر کسی کو تو گنتی کے معجزات ملے ہیں نا، کسی کو 5 10 9 20 100 50، لیکن یہاں تو یہ عالم تھا کہ جب بھی حضور سے معجزہ مانگا گیا میرے آقا نے فرمایا ہاں بتاؤ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، زمین کا معجزہ ہو یا آسمان کا۔ تو ابو جہل نے جب کہا کہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بتا دے میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ تو پھر بڑی بات ہوگی، مٹھی والی چیز بتا دے۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو حضور کی مٹھی، اس ابو جہل کی مٹھی کے اندر جو کنکر تھے، جو پتھر تھے، ایک ایک پتھر اور کنکر بول رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا میں نے صرف سنا نہیں، میری مٹھی کے اندر پتھر تھے، وہ بھی ان کی توجہ پر بول پڑے۔ یہ تو دیوار ہے، اتنے سارے بھاری پتھر ہیں، جب حضور گزریں گے تو دیوار تو سارا کچھ بتا دے گی۔ تو یعنی یہ تھا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ کافر اور بدترین کافر، حضور کے دشمن، قتل کے منصوبے بنانے والے، اسلام کی شمع کو بجھانے کے منصوبے کرنے والے بھی جب بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے۔ تو نام بدل گیا جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑا رنج پہنچا، آپ بڑے مغموم ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابوبکر کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ اب تو انہوں نے آپ کو مذمم کہنا شروع کر دیا ہے۔ جب حضور نے یہ بات سنی تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور مسکراتے ہوئے صحیح بخاری میں جو لفظ لکھے ہیں، جو جملہ، جو بات
میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سنیے میں آج کی محفل پاک میں اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ یہ بنتا ہے، فرمایا مغموم نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس پر حیران نہیں ہوتے ہو، تعجب نہیں کرتے ہو، خوش نہیں ہوتے ہو کہ رب نے میرے دشمنوں کی مخالفتوں کا رخ مجھ سے پھیر دیا ہے۔ اب یہ گالی دیں گے مذمم کو، اب یہ گلہ کریں گے مذمم کا، اب برا بھلا کہیں گے مذمم کو۔ ہمیں جو مذمم ہوگا اسے گالیاں پڑیں گی۔ میں کل بھی محمد تھا، آج بھی محمد ہوں، قیامت تک محمد ہوں۔ میں ان کے بنانے سے تو محمد نہیں بنا، مجھے میرے رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جہاں میرا ذکر آئے گا، رب ذکر کرے گا تو میرا محمد کہہ کر کرے گا، مخلوق ذکر کرے گی تو محمد کہہ کر کرے گی۔ میں رب کے بنانے سے محمد بنا ہوں اور اللہ نے مجھے محمد باقی رکھنا ہے۔ تو حضرات محترم، اس حدیث پاک پر ہم سب کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس زمانے کے کافر بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جسے محمد کہا جائے اس میں نکتہ چینی نہیں کی جاتی، جسے محمد کہا جائے اس میں عیب نہیں ڈھونڈے جاتے، جسے محمد کہا جائے اس کے گلے نہیں کیے جاتے، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم جو روزانہ یہاں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ سب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کا تقاضا ہے، اس لیے کہ حضور محمد ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے میں، ہر جگہ میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں اللہ کے پیارے محبوب کی تعریفیں ہونی ہی ہونی ہیں۔ یہ اللہ نے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ میں ورفعنا لک ذکرک، میں محبوب آپ کا ذکر مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو خود آپ بلندیاں عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرما دیا۔ حضور کی جب ولادت باسعادت ہوئی، کعبہ شریف حضور کی طرف جھک گیا تھا، جس طرف حضور کا گھر تھا اس طرف کعبہ جھک گیا تھا، اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں روزانہ تہجد کا وقت تھا۔ اس وقت جناب سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور حضور کے دادا جان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبے کے در و دیوار میرے گھر کی طرف جھکے بھی ہیں، اور ان بے جان پتھروں سے آوازیں بھی آئی ہیں۔ ان جو آوازیں آئی ہیں، جو الفاظ پتھروں سے نکلے ہیں، ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہمیں آباد کرنے والا نبی مختار کائنات میں جلوہ گر ہوا۔ کعبہ کعبۃ اللہ تھا مگر آباد تو نہیں تھا، اس میں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں سے تو اس نے آباد نہیں ہونا تھا، اس نے تو آباد ہونا تھا اللہ اکبر کی صداؤں سے، اس نے تو آباد ہونا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے، اس نے تو آباد ہونا تھا موحدین کے سجدوں سے۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا فرمایا کہ کعبے کے در و دیوار نے بھی جھک کر حضور کو سلامی دی۔ اس لیے تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہم کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور تو کعبے کے بھی کعبہ ہے، ساری کائنات کعبے کی طرف منہ کر کے جھکتی ہے، کعبے کو قبلہ بناتی ہے۔ کائنات کی واحد ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس بچپن کے عالم میں مقام و مرتبہ دیکھیے کہ جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو اس دودھ پیتی عمر شریف میں حضور نے سعدیہ پاک کے بائیں پستان سے دودھ نوش نہیں فرمایا بلکہ دائیں پستان سے دودھ مبارک نوش فرمایا۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی اس وقت بھی حضور جانتے تھے کہ ایک دودھ شریک میرا بھائی ہے، حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا ہے، میں نے اس کا دودھ نہیں پینا، اس کا دودھ میں نے بچانا ہے،
میں اپنے حصے کا دودھ پیوں گا اور دائیں طرف سے پیوں گا. اور پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جو زندگی پاک تھی وہ یہی تھی کہ شرف اور عزت کے حوالے سے ہمیشہ دائیں اطراف کو حضور پسند فرماتے ہیں. پانی پینا ہے دائیں ہاتھ سے، چیز لینی ہے دائیں ہاتھ سے، دینی ہے دائیں ہاتھ سے، قمیض پہننا ہے پہلے دائیں ہاتھ سے، جوتا پہننا ہے پہلے دائیں میں پہننا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دائیں ہاتھ سے محبت، دائیں طرف سے پیار اور دائیں طرف کا انتخاب حضور کا کیوں تھا، قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کچھ ہیں اصحاب الیمین اور کچھ ہیں اصحاب الشمال. اصحاب الیمین کہتے ہیں دائیں اطراف والے اور اصحاب الشمال کہتے ہیں بائیں اطراف والے. یہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ ملے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوگا جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جب اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ چیخے گا اور چلائے گا اور لوگوں سے کہے گا آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، رب نے مجھے کامیاب لوگوں میں شامل فرمایا. اور جو اصحاب الشمال ہوں گے جی، جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے سے نکلے گا، ان کی پیٹھ کو کمر کو توڑ کر ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا اور اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں گرے گا. حضور نے دائیں اطراف کو پسند فرما کر اشارہ دے دیا جو جو مجھ سے وابستہ ہوتے جائیں گے، جو میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالیں گے، جو میرے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے، جو میرے ماننے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، میری تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، قیامت کے دن اللہ انہیں نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو اللہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا شرف عطا فرمائے اور کملی والے آقا کی بلند و بالا شان کو سمجھنے، ماننے اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.